بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، صرف خبرنامہ ٹی وی پر۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ نون لیگ ضلع اسلام آباد کے نائب صدر اور پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں مسلم لیگ نون کا جھنڈا بلند رکھا اور کارکنوں کو متحد رکھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری خالد منیر صاحب۔ تو ناظرین، ہم سیاسی صورتحال کے اوپر اور قائد نواز شریف کی آمد پر استقبال کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ چودھری صاحب، قائد 4 سال بعد پاکستان تشریف لائے اور آپ نے اپنے قائد نواز شریف کا بھرپور استقبال کیا، لاہور بھی گئے، تو اس حوالے سے اور کارکنوں کے جوش و خروش کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں، تو ہم نے پورا جو ہمارا ضلع اسلام آباد ہے وہاں سے ہم نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی قیادت میں 300 سے بھی زائد گاڑیوں کا ایک جلوس قافلہ ہم نے تیار کیا اور ہم یہاں سے استقبال کے لیے بدریہ موٹر وے گئے۔ تو موٹر وے پہ جب ہم کالا شاہ کاکو پہنچے تو وہاں پہ ٹریفک جیم تھی، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں تھیں۔ میں چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ میں کوٹ عبد المالک کے جو انٹرچینج ہے وہاں پہ پہنچا اور وہاں سے پھر میں رکشے میں بیٹھ کے اور ساتھ میرے 3 ساتھی تھے، ہم چلے گئے۔ ہمارا پورا قافلہ ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکا۔ یہی صورتحال جی ٹی روڈ کی تھی کہ پوری جی ٹی روڈ جیم تھی اور گاڑیاں رکی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سیالکوٹ موٹر وے جو لاہور وہ بھی جیم تھی۔ ملتان سے اور جو قصور سے باقی اضلاع سے جو لوگ آ رہے تھے وہ جلسہ گاہ نہیں پہنچ سکے۔ جو صبح جلدی ذرا نکل گئے ہیں وہ تو صبح پہنچ گئے ہیں، ادروائز جتنے لوگ جلسہ گاہ میں تھے اس سے زیادہ تعداد وہ باہر لاہور شہر سے باہر ہی ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے وہاں پھنسے رہے۔ جب ہم جلسہ گاہ پہنچے تو میاں صاحب کی تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ جب میں پہنچا تو میں نے پوری تقریر میاں صاحب کی سنی ہے وہاں کھڑے ہو کے، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، جلسہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ اور اتنا بڑا استقبال آج تک نہیں دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس ملک کی آخری امید ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میاں صاحب ایک تجربہ کار، جہاں دیدہ اور بڑے سلجھے ہوئے اور تحمل سے کام کرنے والے لیڈر کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے علاوہ اس وقت اس پائے کا کوئی لیڈر موجود نہیں ہے۔ لاہور جلسے کے دوران قائد نواز شریف نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے اپنا ملک کے استحکام کے لیے انہوں نے ایک ایجنڈا دیا۔ تو چودھری صاحب، آپ اس ایجنڈے سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں جی، میں بنفس نفیس وہاں جلسے میں موجود تھا اور پوری تقریر میاں صاحب کی میں نے بڑے غور سے سنی۔ میاں صاحب نے اپنی جو سپیچ ہے اس میں تقریباً آلموسٹ 9 نکات پہ انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا۔ تو سب سے جو پہلا ان کا تھا میسج وہ معیشت کے بارے میں تھا کہ اس ملک کی معیشت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو سب سے زیادہ جو زور ہے اور جو جس پہ وہ زیادہ فوکس کیا انہوں نے وہ ان کی معیشت ہے۔ تو انشاءاللہ سابقہ کارکردگی دیکھتے ہوئے، سابقہ حالات کو اور میاں صاحب کے جو دور گزرا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب انشاءاللہ اس ملک کو دوبارہ اسی ایک اچھی اسی لائن پہ چڑھا دیں گے، ٹریک پہ لے آئیں گے، اور میاں صاحب
کے علاوہ ہمیں اور کوئی صورت نظر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کی ٹاپ قیادت کی ملاقات اور ان کی اقامت میں امامت میں نماز کی ادائیگی، تو یہ کس طرف ساری سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں چودھری صاحب؟ مولانا فضل الرحمان کو جو سابقہ ان کا اپنا دور گزرا ہے، ان لوگوں نے اتنا زیادہ زج کیا ہے اور اس قدر بے دردی سے، میں سمجھتا ہوں کہ ظالمانہ طریقے سے مولانا صاحب کی انہوں نے کردار کشی کی ہے، اور گالم گلوچ اور ہر وقت وہ اس کو برے نام سے برے القاب سے پکارنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا حوصلہ اور ہمت ہے، بڑا پن ہے جی، بڑا پن ہے ان کا، جی۔ ان کو داد دینی چاہیے اور ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جب کبھی آپ اقتدار میں ہوں یا آپ کے پاس کچھ اختیارات ہوں تو ان کے استعمال میں بھی احتیاط اور نرمی برتیں۔ انہوں نے نرمی نہیں برتی، انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، گالم گلوچ کی سیاست کو پروان چڑھایا، اور لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں، اور آج بھی آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈھون ہوتا جا رہا ہے، یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اپنے اصل ٹریک کی طرف مڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہماری قیادت نے ہمیشہ لوگوں کو میانہ روی اور تدبر سے، کبھی ہمارے ایک عام جو ورکر ہے، میں بھی ایک کارکن ہوں، عام کارکن بھی کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالے گا، اور نہ ہی وہ کسی کی ذاتیات پہ اس طرح برے طریقے سے حملے کرے گا۔ اب اگر آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں اگر کسی نے کچھ کہا تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو ادب اور احترام کا رشتہ جو ہے وہ برقرار ہے، اور ہمارے ملک کے حالات اخلاقی پستی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اخلاقی پستی کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پھر ہماری مذہبی روایات بھی جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پھر غلط ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کا بڑا پن ہے جی کہ انہوں نے ان کو امامت بھی کروائی، ان لوگوں کو ویلکم بھی کیا اور اپنے گھر بھی بٹھایا، چاہے وہ مجھے کیا حالات تھے کیوں گئے، وہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی گئے ہوں گے، ویسے تو وہ لوگ نہیں جا سکتے۔ تو اس پہ مجھے ایک تھوڑا سا اگر اجازت ہے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ وہ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا عموماً ماں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے شہی تھا، پیسے مانگتا تھا، گھر میں عہدہ مچائے رکھتا تھا، تو اس نے اپنی ماں کو بھی مارتا تھا اور باپ کو بھی مارتا تھا، جب کبھی پیسے نہ ملیں، وہ نشے سے ٹوٹا ہو تو ایک دفعہ اس نے اتنا زیادہ مارا کہ وہ اپنے ماں کو اور باپ کو زخمی کر دیا۔ تو ماں باپ پھر بھی ان کا اولاد کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہماری اولاد بچے جو ہیں یہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو درد نہ ہو، تو وہ درد برداشت کر لیتے۔ تو جو والد تھا اس کے بھائی نے جا کے تھانے میں رپورٹ کروا دی کہ جی یہ اس نے میرے بھائی کو اور میری بھابھی کو بڑا برے طریقے سے زخمی ہے، میں ان کو پٹیاں کروا کے لایا ہوں، تو ان کی حالت خراب ہے۔ تو وہ تھانے لے گئے، تھانے دار آیا، اس نے پکڑا اور اس کو تھانے لے گیا۔ تھانے پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا کلچر ہے، پہلے تو وہ اس کو اچھی پٹائی کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ اس کا لیول ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ لیول شیول ٹھیک کر رہے تھے تو کسی نے ماں باپ کو کہا کہ آپ کے بچے کو تھانے دار تھانے میں مار رہا ہے، تو وہ پھر ہمدردی کی وجہ سے کہ میرا بیٹا اسے کہیں گے کہ نہ مارو اس کو، وہ تھانے پہنچ گئے۔ تھانے جا کے جب انہوں نے اندر سے آہو بکا چیخو پکار کی آوازیں سنی کہ بیٹا شور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آئے میری اماں جی، آئے میرے ابا جی، تو اس کے والد نے کہا کہ چلو شکر ہے، اور تھانہ دارا ایسا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو اور ماں اور باپ یاد کروا دیا۔ جائی صاحب آپ نے لائٹر موڈ میں ایک بڑا اچھا سبق آموز اور واقعی اس ساری صورتحال کی عکاسی کرتا ہوا ایک واقعہ سنایا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں اپنے لیڈر کی پاپولیرٹی میں اضافہ کے لیے جو ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے کمپینز چلائی جا رہی تھیں جس کی وجہ سے معاشرے میں پولرائزیشن ہوئی، تو آپ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ یہ پولرائزیشن کم ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ پولرائزیشن
इंशाल्लाह कम होगी। अब मुल्क की बागडोर सुलझे हुए और मुदब्बर किस्म के लोगों की क़यादत हमें नज़र आ रही है और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही होगा। ये क़यादत पे मुनसर है। अगर आपकी क़यादत किसी के बारे में गलत इल्क़ा बुरे नामों से पुकारती है तो जो नीचे उसका कारकुन है निचले लेवल पे, तो वो उससे 2 कदम आगे बढ़ के बात करता है, ताकि जो हमारे लीडर ने एक गाली निकाली है तो हम आगे 10 निकालेंगे तो लीडर हमें देखेगा कि ये बंदा काम कर रहा है। इस मकसद के लिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारी मुल्क में इखलाकी और मजहबी इक़दार को तबाह कर दिया है और मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा इस मुल्क का इन्होंने नुकसान किया है कि ये खलापुर होते हुए काफ़ी टाइम लगा और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं हो जाएगा। इस काम के लिए इन्होंने 870 मिलियन रुपीस लोगों को सिर्फ गालियाँ निकालने के लिए और लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए सोशल मीडिया पर इन्होंने एक ब्रिगेड तैयार किया और उस ब्रिगेड ने इस मुल्क में गालम गलौज हर तरह का आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या किसी भी चले जाएं तो हर तरफ गालियों की एक बौछार होती है। उसमें हमारे बड़े बड़े जो मीडिया के लोग हैं, साफ़ी लोग हैं, उनके पीछे देखें एक लंबी लाइन होगी गालियों के नीचे। हमारी जो क़यादत होगी, जो बड़े लीडर होंगे, थोड़ी सी अगर कोई बंदा पार्टी जो PTI छोड़ता है उस पर भी एक तरह के उन्होंने इतनी ज़्यादा गालम गलौज कर दें कि वो अपने घर जाते हुए बच्चों और बीवी और माँ बाप के सामने भी शर्मिंदा रहता है कि यार इसको तो सारी दुनिया गालियाँ निकाल रही है। मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत इस गलत रवायत को परवान चढ़ाया है और वो भी सरकारी फंड पे, पैसा सरकारी सारा इन्होंने 87 करोड़ तकरीबन 1 अरब रुपया इन्होंने इस काम पे लगाया है। अब वो सारे लोग जो हैं वो इंशाल्लाह उसको वो ट्रेस भी हो गए हैं, वो पकड़े जाएंगे और वो सारे अकाउंट जो चला रहे थे फेक अकाउंट बना के, एक बंदे ने 6-6 7-7 लैपटॉप रखे हुए थे और एक ही बंदा 10-10 20-20 अकाउंट मरे हुए लोगों के चला रहे थे। जो लोग फौत हो गए उनके अकाउंट भी चल रहे थे। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो फौत हो गई हैं, जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनके नाम से जनाब उन्होंने अकाउंट खोले हुए हैं और वो गाली गलौज निकाल रहे हैं और लोग देखने वाले कहते हैं यार देखो ये बड़ा आदमी है और ये इस तरह की ये इसका मतलब है कोई काम है। तो फिर जो नई नस्ल थी, कच्चे दिमाग थे, जिनकी अभी तरबियत नहीं सही हुई थी। अमूमन लोग अपने बच्चों की तरबियत भी सही नहीं करते। असूलन तो यह है कि माँ बाप घर से उस बच्चे की तरबियत हो कि बेटा ये बुरी बात है, ये बात नहीं करनी। बच्चे फिर भी करें तो फिर तो माँ बाप पूछते हैं ना, बेटा मैंने आपको मना किया था, ये आपने बात नहीं करनी, लेकिन आपने की है। उसकी थोड़ा सा वो रिप्रीमेंड करेंगे तो बच्चा राय रास्त पे आ जाएगा, वो लाइन पे आ जाएगा कि यार मुझे माँ भी कह रही है, बाप भी कह रहा है, भाई बड़ा भी कह रहा है, बड़ी बहन भी कह रही है, तो मेरे में कोई गलती है। तो लेकिन उस वक़्त जुनून जो है वो होश पे आगे होता है। जुनून की वजह से वो इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं कि अब उन्होंने एक तरह की गाड़ी ना वो दीवार के साथ टकरा दी है। तो अब अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। चौधरी साहब, इंतखाबात मुतवक्का है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो सदर ममलिकत कह रहे हैं कि इंतखाबात डिले हो जाएंगे, तो आप किस नज़र से देखते हैं और नून लीग की क्या तैयारी है इस हवाले से? देखिए जी, इंतखाबात का अभी माहौल तो बन गया है जी। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल से पूरे मुल्क में लोगों ने देख लिया है कि मुस्लिम लीग नून का जो आम वर्कर है, कारकुन है, ऊपर लीडर से लेके कारकुन तक हर आदमी मोबिलाइज कर दिया गया है। बिल्कुल। अब तो इलेक्शन एक तरह की इलेक्शन कैंपेन समझे हमारी शुरू है और हम चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो माहौल है उसमें इलेक्शन हो जाए तो हर चीज़ कंट्रोल है, कोई किसी तरह की बदअमनी नहीं है। तो इलेक्शन की अगर इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार अदारा है उसने इलेक्शन करवाने, जब भी वो अनाउंस करेंगे हम तैयार हैं, इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन ही इस मुल्क में मईशत की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इंशाल्लाह इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है इलेक्शन ना हो, हम चाहते हैं कि इलेक्शन पर वक्त हो
اور تاکہ لوگ اپنے پسند کے لوگوں کو منتخب کریں اور جمہوریت اس ملک میں پھلے پھولے اور ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. جی آمین. چودھری خالد منیر صاحب، چونکہ آپ ضلع اسلام آباد نون لیگ کے نائب صدر بھی ہیں اور سینئر رہنما بھی ہیں، ہمارے خبرنامہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ متحد رہیں. ابھی الیکشن کا ہماری ایک طرح کی کمپین شروع ہو چکی ہے اور پوری پارٹی اور تمام کارکن مسلم لیگ وہ میاں محمد نواز شریف کا پیغام گھر گھر تک پہنچائیں تاکہ ہماری الیکشن میں پرفارمنس بہت اچھی ہو. جب پرفارمنس اچھی ہوگی تو انشاءاللہ لوگ نکلیں گے، ووٹ ڈالیں گے، کاسٹ کریں گے اور مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ الیکشن ون کروائیں گے. جب الیکشن جیت جائیں گے تو میاں نواز شریف انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے کہ نہ تو وہ کارکنوں کو اور نہ ہی پوری قوم کو وہ مایوس کریں گے اور وہ ملک کو ایک اچھے ٹریک پہ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا اور تمام لوگ خوشحال ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ، بہت قیمتی وقت دیا آپ نے، بہت شکریہ جی. تھینک یو. تھینک یو. آپ کے مہمان ہماری شان. روایتی مہمان نوازی سے بڑھ کر اپنی تقریبات کو شاندار بنائیں. ایڈن مارکی، سفاری بلاک، کورم ٹاؤن، اسلام آباد. 051 59 70 136 0333 111 67 67.